اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آج جو 3-4 دن پہلے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اہم اعلان کروں گا، وہ کرنا تو یکم کو تھا، لیکن 4-5 دن سے دل تھا کہ بس یکم کو کیا دیکھنا، ابھی کر دیتے ہیں. وہ اعلان یہ ہے جی کہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ بھی ہے، لیکن بہرحال جس کی بنا پہ کر رہا ہوں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اعلان یہ ہے کہ حضور قدوۃ الاولیاء، خواجہ خواجگان، رہنمائے طریقت و معرفت، قطب دراں حضرت خواجہ پڑنانا حضور، اور ایک نسبت سے پردادا حضور بھی، پردادا کے بھائی حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر چادر پوشی کا پروگرام میں کینسل کرتا ہوں. ہر حوالے سے، ایک چادر پوشی نہیں، ہر حوالے سے حضور خواجہ مزملی سرکار ہوں یا حضرت مجذوب زماں، قلندر دوراں، دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ، آپ کے جو 12 جمادی الثانی کو پروگرام کرواتا ہوں، جو 14 یا 15 سال سے ہو رہا ہے، سن 2009 سے 10 سے، اس حوالے سے بھی کوئی پروگرام نہیں ہوگا. جو جمادی الثانی آگے مہینہ آ رہا ہے، اور یہ چادر پوشی بھی کینسل ہے، اور جو اگلے ماہ 12 جمادی الثانی کا پروگرام ہے قبلہ نانا حضور کے حوالے سے، 12 جمادی الثانی، اس حوالے سے بھی وہ پروگرام بھی کینسل کرتا ہوں، جو ہر سالانہ ہوتا ہے 14-15 سال سے، اور پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال ہی، اس سے پچھلے سال بھی. پچھلے سال علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب نے خطاب کیا تھا، اور اس سال سے زیادہ پروفیسر ظفر لق بندیالی صاحب نے، اور اس سے پچھلے سال بھی یاد نہیں کس کا خطاب تھا. بہرحال 14-15 سال سے وہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو چادر پوشی ہے اس کو بھی کینسل کرتا ہوں. جو پچھلے سال 105ویں عرس پہ بھی ہوئی ہے، وہ میری اپنی ذاتی طرف سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ میں نے کسی سے کوئی فنڈ لیا، اور یہ مجھے نہ کوئی شرارت ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی حسد ہے. واللہ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ شرارت، نہ بغض، نہ حسد، نہ عداوت تھی شروع سے، بزرگوں کی اولاد سے نہ تھی، نہ کسی. اور یہ میں اپنی نانا جی کے ساتھ ایک دلی عقیدت تھی، ایک دلی احترام تھا، اور ایک دلی محبت تھی، جس کی وجہ سے میں رہ نہیں پاتا تھا. وگرنہ تو 5-6 سال سے قبلہ وہ دربار شریف کا مسجد کا پروگرام ہو یا دربار شریف کا جو ساتھ والا گھر، اس کے مجھے اور میری فیملی اور میری والدہ صاحبہ کو اس سے سائٹ پہ کر دیا گیا. اب جو کرتا تھا میں اپنی دلی عقیدت اور اپنی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے، کہ نسبت بھی قائم رہے، اور دربار شریف سے بھی، اور نظام، باقی نظام سے تو باہر ہے، لیکن چلو ایک اپنی دل کو، روح کو تسکین تو ملے گی نا، ٹچ رہیں گے. تو اپنی طرف سے، اپنے پیسوں سے کروا کے، اپنی گھر میں، مسجد میں بھی نہیں، اور دربار پہ بھی نہیں، اور ساتھ والی حویلی میں بھی نہیں، اپنی حویلی میں، اپنے گھر میں کروا کے، اپنے پیسوں سے، اپنے تو پروگرام رکھ کے، اور وہ بھی کسی مریدین کو بھی تنگ نہیں کرنا. جانا بھی نہیں ہے، 2 سال ہو گئے، اسی لیے جاتا بھی نہیں ہوں. تو وہ پروگرام بھی میں کینسل کرتا ہوں، اور وہ بھی واللہ باللہ کسی کے ڈر سے نہیں، نہ میں کسی سے ڈرنے والا ہوں. مجھے سوا اللہ کے نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے. پچھلا پروگرام ہی میری اپنی ہمت اور دوست احباب کے تعلق اور تعاون سے بے شک ہوا، مگر میری اپنی چاہ سے ہوا. نہ پچھلی سال مجھے کسی نے اکسایا، نہ اس سال مجھے کسی نے اکسایا. میری اپنے نانا جان کے ساتھ دلی عقیدت اور دلی محبت ہے جو، اور پڑنانا حضور کے ساتھ
وہ میں اس وجہ سے اپنے گھر رکھتا ہوں، اور اپنے گھر سے ہی کروا کے 10 منٹ کے لیے صرف چادر چاڑ کے اس کے اوپر حضور خواجہ مزملی سرکار کی، اور فوراً 10 منٹ کے بعد صرف 10 منٹ رکنا ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مغرب سے عشاء کے بعد تک 9 10 11 بجے تک باہر بھی نہیں آتا، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے جو انوائٹڈ بندے تھے ان کو کال پہ اندر بلا کے چوکی فل کر کے، جو کال پہ تھے جن کو دور دراز سے انوائٹ کیا ہوا تھا، ان کے علاوہ مغرب کے کھانے پہ بھی کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ تو اس بار وہ بھی کوئی شرارت نہیں تھی واللہ باللہ۔ اور اب کینسل اس لیے کر رہا ہوں کہ میری چادر پوشی کو، میری نسبت کو، میری دربار کے ساتھ اپنی طرف سے بھی میں خرچہ بھی کروں تو رزلٹ کی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو لفظ شرارت اور بغض اور عداوت اور کینہ کہا گیا ہے تو مجھے شوق نہیں ہے میں اپنے پڑنانا حضور جو پردادا بھی لگتے ہیں ایک نسبت سے، اور اپنے نانا حضور، اپنی والدہ کے والد اور اپنے شیخ، ان کے دربار کا بھی مذاق بناؤں، ان کی چادر پوشی کا بھی مذاق بناؤں، اور اس حوالے سے اس نسبت کا بھی مذاق بناؤں۔ میرا کام تھا ورک کرنا، خدمت کرنا، جتنا ورک مجھ سے ہو سکا 9-10 سالوں میں، جب سے نانا حضور وصال فرمایا ہے انہوں نے، مجذوب زماں، قلندر دوراں، دستگیر بے کساں، حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی نور اللہ مرقدہ، آپ سن 2009 میں آپ کا وصال ہوا۔ اس وصال والے سال سے لے کر اب تک سن 2024 ہے، مجھ سے جتنا جو ہو سکا، ایک عاجزانہ سی، ایک خادمانہ سی، ایک غلامانہ سی آپ کی خدمت کی، آپ کا ورک کیا۔ آپ کے مریدین سے بھی کچھ لیتا نہیں تھا، وہ بھی محبت میں جاتا تھا آپ کے مریدین پہ بھی۔ مجھے پیر و فقیر بننے کا کوئی شوق نہ ذوق ہے، آپ کے مریدین کے ساتھ بھی جو میری نسبت تھی، میں جاتا تھا ان سے محبت کرتا تھا، وہاں سے بھی کچھ حالات و واقعات لے کے آتا تھا اور غور سے سنتا تھا، سناتا بھی تھا، دات گئے تک دیر تک پنڈی ہو یا ڈیائی خانو، انہی کی باتیں کرتا تھا، انہی کا ذکر چھیڑتا تھا، اور ان سے یہ میری والہانہ ایک محبت تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی مرد دم تک۔ ان کی عقیدت، ان کی محبت اور ان کا عشق، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے دعا گوں اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ درجات بلند فرمائے۔ حضور خواجہ مزملی سرکار ہوں یا ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ مظفر الدین صاحب ہوں، ان کے پوتے حضرت مجذوب زماں قبلہ نانا حضور شاہ فقیر احمد دین ثانی صاحب ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میری نانی اماں جی، ان کی زوجہ، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کا پورا ان کی صاحبزادیاں اور پورا جو مزار شریف یہاں پہ ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ فاصلے، نسبت فاصلے نہیں توڑتے، فاصلوں سے نسبتیں نہیں ختم ہوتی، فاصلوں سے نسبتیں نہیں ختم ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسبت میری ہمیشہ اور ان کا فیض دور رہ کے بھی قائم رہے گا۔ اور انشاءاللہ، اور اگر شرارت ہے نا، شرارت سمجھی جاتی ہے تو ہم عرس سے انشاءاللہ چند دن پہلے ود فیملی، میں اور میری والدہ ماجدہ اور میری بہنیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں سے یہ شہر ہے تو ہمارا، ہم اس شہر کے شہری تو ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چلو دربار شریف سے ہماری نسبت اور ہر چیز مذاق ہے یا شرارت ہے، مگر اس شہر کے شہری ہیں نا، پھر بھی ہم ان دنوں کہ کوئی شرارت ہو تو وہ بھی ہمارے ذمہ نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم عرس سے چند دن پہلے، مریدین آنے سے پہلے، جو مریدین آتے ہیں نا جتنے دن پہلے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دربار شریف سے اپنے گھر سے کہیں چلے جائیں گے، اور عرس کے بعد جب مریدین بھی یہاں سے چلے جائیں گے ہم واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شرارت ہے تو میں اپنی والدہ کی مشاورت اور ان کے حکم، اور اپنے دوست ملک امیر حمزہ حبیب خیل اترا اس کی بھی مشاورت اور اس کے بھی مشورے سے، اور اپنی والدہ کے حکم سے، جو میری والدہ کو مجھے بھی حکم تھا اور میرے دوست امیر حمزہ کو بھی حکم تھا، اور اپنی ذاتی طور بھی اپنے دل دماغ سے یہ سارا کچھ سوچ کے یہ بیان کر رہا ہوں اور یہ کینسل کر رہا ہوں، اور اپنے دوست امیر حمزہ بھائی اور اپنی والدہ اور اپنی بہنوں، اپنی پوری فیملی سمیت یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نہ میری والدہ صاحبہ چادر پوشی کریں گی، نہ میں کروں گا، اور نہ ہی میرے دوست امیر حمزہ، ہم سب۔ اور وہ امیر حمزہ بھائی نے جو ویڈیو پیغام دیا تھا، وہ اس شخص نے، چاہے اب اس سے کوئی میرے دشمن خوش ہوں یا میرے مطلب مخالف خوش ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا مذاق بنائے یا کہیں ڈر گیا، مر گیا، کدھر گیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے دربار شریف کا تقدس اور احترام اور دربار شریف کی محبت اور دربار شریف کا جو احترام اور نسبت ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔
میں 16 نومبر کو کسی حوالے سے بھی اپنے بزرگوں کے مزار کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری چادر پوشی سے اگر وہ شرارت بنتی ہے، اگر اسے بغض اور عناد اور حسد کو سمجھا جاتا ہے، اور شہر کے امن کو، اپنے محلے کے امن کو، اپنے اتراس شہر کے امن کو پہلے رکھوں گا۔ بنیادی طور میں اپنے شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے بعد دربار شریف کے تقدس اور احترام کو جو میری محبت اور عقیدت کو شرارت سمجھا جاتا ہے، تو میں اپنی شرارت واپس لیتا ہوں، اور میں اپنی چادر پوشی، میری والدہ صاحبہ اپنے والد اور دادا کے مزار پر چادر پوشی کا یہ سارا پروگرام کینسل کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں خصوصی طور پر اپنے دوست بھائی ملک امیر حمزہ حبیب خیل اترا کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں خصوصی طور پر محترم المقام جناب ملک فیض الہی ذیلدار اترا صاحب کو، جو تاجران چیئرمین قید آباد کے تاجران کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس کے بعد وہ سرپرست سرگودا ڈویژن مذہبی ہم آہنگی کے سرپرست بھی بن گئے۔ ان کا خصوصی طور میں مشکور ہوں، جو انہوں نے لنگر شریف کا 16 نومبر کو اس چادر پوشی کی تقریب پہ خصوصی طور پر تعاون کرنے کا فرمایا تھا، اور کر رہے تھے تعاون۔ انہوں نے بڑا ہی شاندار لنگر کا اہتمام کیا تھا، بہت ہی خوبصورت لنگر کا اہتمام کیا تھا۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ویلکم، خوش آمدید جناب، بہت شکریہ ملک فیض الہی ذیلدار صاحب۔ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ کا ہو گیا، آپ کا قبول بھی ہو گیا، اور آپ کو دعاؤں میں بھی میری والدہ صاحبہ نے شامل رکھا ہے، ملک امیر حمزہ حبیب خیل کو بھی اور آپ کو بھی، اترا کو بھی۔ اور خصوصی طور پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم چاچو جان عمر جیولر والے نوید جیولر صاحب، بھائی چاچو نوید جیولر صاحب، جنہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ تعاون کا فرمایا تھا، بہت بڑے پیمانے کے 2.5-3 لاکھ سے بھی اوپر انہوں نے اس پیمانے پہ یہ پروگرام، میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ولولہ انگیز ہوگا، مگر میں اپنا کوئی دعویٰ میں کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے نہ پروگرام رکھتا ہوں نہ کرواتا ہوں، نہ میرا کوئی مقصد بغض، عداوت، حسد، کینہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نسبت ہمیشہ زندہ رہے گی، زندہ اور تابندہ رہے گی، میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری سوچ میں، میرے رگ و ریشہ میں یہ نسبت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، قیامت تک یہ نسبت قائم اور دائم رہے گی۔ لیکن اس حوالے سے، ان حالات و واقعات کے حوالے سے، اب بار بار ان حوالے سے، ہاں نام جب بھی لوں گا ادب و احترام سے بزرگوں کا، حضور خواجہ مزملی سرکار ہوں اور ان کے پوتے قبلہ نانا حضور ہوں، نام جب آئے گا نام کیوں نہیں لوں گا، نام بھی لوں گا، اور میری نسبت قادری مزملی بھی اسی طرح رہے گی۔ میری والدہ حیات ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی سنت میں عمل کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے، اور حضرت امام حسین اور اماموں کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے، حوصلہ اور صبر کا تحمل سے انشاءاللہ تعالی میری کوئی ضد نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اگر ضد ہوتی تو میں ہٹ درم اور اس پروگرام کے ڈٹا رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری جو نسبت حضرت باقی مذہبی تہوار میں اپنی حق، اور یہ پروگرام ہونا بھی میری گھر حویلی میں تھا، عصر تا مغرب ہونا تھا، اب وہ عصر تا مغرب بھی نہیں ہوگا بس۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہوں کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے حوالے سے اگر میں عرس رکھوں یا پروگرام رکھوں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ساتھ جو میری نسبت ہوگی اور ان کا عرس ہوگا 13 رجب کو ہوتا ہے یا 21 رمضان المبارک کو، اگر رکھوں یا نہ رکھوں، پہنچ سکوں اگر ہمت ہوئی، طاقت ہوئی، یا سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، تمام گدیوں کی مالک، جنتی عورتوں کی سردار، یا ان کے صاحبزادے ہوں، حسنین کریمین ہوں، جنتی مردوں کے سردار، تمام گدیوں کے سردار، ان کے حوالے سے، ان کی نسبت کے حوالے سے، ان کے عرس کے حوالے سے، یا یکم ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول شریف ہو، اس حوالے سے میں اپنا ہر پروگرام کر سکتا ہوں۔ اس پہ کسی گدی کا کوئی زور نہیں ہے، اس پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے علاوہ مذہبی تہوار ہو، وہ بھی مسجد میں نہیں، نہ دربار شریف پر، وہ بھی اپنی حویلی میں، اپنے گھر میں، چاہے میری اپنی حویلی یا اپنے گھر ہو یا اترا شہر کی گلیاں ہو، اس چاہے ربیع الاول شریف ہو جو یکم ربیع الاول 12 ربیع الاول شریف ہو یا یکم ربیع الاول شریف ہو، چاہے 13 رجب کا سیدہ کائنات مولا کائنات سیدنا حضرت مولا علی شور خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دن ہو، آپ کی ولادت کا ہو یا آپ کی شہادت کا ہو، آپ کی حضور علیہ آپ کی زوجہ سرکار کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا ان کی ولادت کا دن ہو یا
30 رمضان المبارک ان کا وصال کا دن ہو، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہو یا میلاد شریف کے حوالے سے ہو، اس کی مجھے کوئی روک ٹام نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی قسم کی ان پروگراموں کو شرارت سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کو سمجھنا چاہیے تو بے شک کوئی سمجھتا رہے، وہ ہوں گے۔ جب میرا دل چاہے گا، جب مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے گی، طاقت دے گا، جرت دے گا اللہ تعالیٰ، توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول ان کی نگاہ کرم سے اور پنجتن پاک کی نگاہ کرم سے یہ جو پروگرام ابھی میں نے نام بتائے ہیں نا آخر پہ، یہ پروگرام کی کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی مالک نہیں ہے، ان کی کوئی کسی گدی نشین یا جانشین یا کوئی مریدین اس کے مالک ہے، یہ سب کے ہیں۔ وہ پروگرام میری حویلی میں لازمی ہوں گے جب مجھے اللہ تعالیٰ جرت بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا۔ اور ان بزرگوں کی نسبت اپنے صاحب مزار حضور خواجہ مزملی سرکار کی یہ دل میں زندہ رہے گی۔ جتنا ورک میں نے کرنا تھا کر دیا، آج صبح میں نے آخری ویڈیوز نانا جی کے حوالے سے جو اپلوڈ کرنی تھی کر دی، وہ ہو گئی۔ جتنے حالات و واقعات جتنے عرصے سے میں اپلوڈ کر رہا تھا، آپ کا شجرہ نسب ہے، آپ کا شجرہ طریقت ہے، شجرہ نسب تو میرا اور آپ کا اوپر ایک ہی ہے، وہ حضرت موسیٰ قادری صاحب کا ہے۔ وہ میں موسیٰ قادری صاحب کی اولاد میں سے، موسیٰ قادری صاحب بھی قادری تھے، میں بھی قادری ہوں۔ آپ کے بیٹے موسیٰ قادری صاحب کے بیٹے فقیر میاں احمد قادری ہیں، میں انہی کی اولاد میں سے ہوں، میں بھی قادری ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قادری کیوں لکھواتا ہوں۔ فقیر میاں احمد قادری صاحب کے بیٹے غلام مرتضیٰ قادری تھے، میں بھی قادری ہوں، اور میں بھی غلام مرتضیٰ قادری کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ کے غلام مرتضیٰ قادری کے بیٹے غلام حبیب مجذوب قادری، جو نانگا سرکار جن کو کہا جاتا ہے، سانپ جن کے آگے تابع بیٹھتے تھے، وہ قادری، میں قادری ہوں۔ میں غلام حبیب مجذوب قادری کے بیٹے شاہ فقیر میاں چانن دین قادری کا بیٹا ہوں۔ شاہ فقیر میاں چانن دین قادری وہ بھی قادری ہیں، اور ان کے بڑے بھائی حضور خواجہ مزملی سرکار وہ بھی قادری ہیں، اور شاہ فقیر میاں چانن دین بھی قادری ہیں۔ حضرت شاہ فقیر میاں احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار وہ حضرت بیعت ہیں حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری کے ہاتھ پہ، اس طرف سے قادری ہیں۔ اور شاہ فقیر میاں چانن دین قادری میرے پردادا وہ بیعت ہیں اپنے والد گرامی غلام حبیب مجذوب قادری کے ہاتھ پہ، تو میں شاہ فقیر میاں چانن دین قادری کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ میرے دادا شاہ فقیر میاں چانن دین حضرت غلام حبیب مجذوب قادری کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، لہذا میں قادری ہی ہوا۔ غلام شاہ فقیر میاں چانن دین کے بیٹے مولانا حکیم فخر الدین قادری وہ مکس تھے، دیوبندی بھی تھے اور سنی بھی تھے۔ آگے سے ان کے بیٹے میاں سراج الدین صاحب وہ بھی مکس تھے، وہ سادات اکرام گنجیال شریف والوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے ساتھ گولڑا شریف گئے، وہاں بیعت بھی ہوئے تھے، پھر اپنی بیعت کو چھپایا تھا چشتی سلسلے میں، لیکن وہ دونوں قادری نہیں ہیں، نہ حکیم فخر الدین صاحب اور نہ سراج الدین صاحب، اور میرے دیوال گرامی مولانا غلام جایا فخری صاحب وہ بھی قادری نہیں ہیں۔ وہ بیعتیں خلیفہ عبدالقیوم صاحب ڈی آئی خان، 3 پشتیں میری صرف قادری نہیں ہیں، 3 سے اوپر میری پشتیں اوپر قادری ہیں، تو 3 پشتوں کو بے شک چھوڑ دیں۔ میں خود ذاتی طور بھی قادری ڈاکٹر طاہر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی کی نسبت کے حوالے سے بھی قادری ہوں، اور حضور سخی سلطان اور عارفین سخی سلطان بہو صاحب کے ہاتھ پہ، آپ کی اولاد کے ہاتھ پہ بیعت ہوں اور قادری ہوں، اور وہ بھی نانا جی کے حکم سے وہ باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں ان کی وصیت سے۔ پھر حضرت میاں محمد حیات صاحب شادیہ والے، ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، وہ بھی قادری ہیں، اور انہوں نے بھی فرمایا ہوا ہے میرے بھی مرید ہو، اور سلطان بہو صاحب سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی مرید ہو، اور اپنے نانا کے بھی ہو، ان کا فرما دینا بھی کافی ہے، تو قادری ہوں۔ تو قادری نسبت ویسے بھی تعریفاً حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے، اور ہماری حضور غوث اعظم سے یہ صرف کہہ دینا بھی حضور آپ کی محبت پہ ہم قادری لکھوا رہے ہیں، کسی کے بیعت نہ بھی ہوں، کسی سلسلہ طریقت میں بیعت نہ بھی ہوں، پھر بھی اگر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں بھی اگر ہم خود کے اپنے ساتھ قادری لکھا دیں تو بھی جائز ہے۔ مزملی سورہ مزمل کی نسبت ہے، اور مزملی سرکار سب کے لیے روشن ستارہ ہیں، ان کے ساتھ مزملی کوئی بھی لکھا سکتا ہے، وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ مریدین جو 10 نسل در نسل چلے آتے ہوں، اور جو اولاد پوتے اولاد نواسہ بھی نہیں لکھا سکتا، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وجانشین یا گدی نشین یا پوتا اولاد جو ہو وہ لکھوا سکتا ہے، یہ کہیں نہیں کہ مزملی میری والدہ صاحبہ کی وجہ سے، میری والدہ صاحبہ ان کی اولاد ہیں، انہی کے عقیدے پر ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، تو میں اپنی والدہ صاحبہ اور اپنے نانا جی کی نسبت ہونے کی وجہ سے ساتھ میں مزملی بھی لکھاؤں گا، قادری بھی۔ باقی چادر پوشی میری کینسل، اور زندگی میں کوئی چادر پوشی نہیں کروں گا،
زندگی میں کوئی پبلسٹی نہیں کروں گا۔ جو پچھلے سال فلیکس اشتہار چھپائے، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ نام ماموں کا قبلہ صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی صاحب کا تصویر یا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ جانیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ میں نے احتراماً صرف دے دیا تھا، وہ میرے ساتھ اس وقت بھی نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، میں نے احتراماً دیا تھا۔ اس سال جب انہوں نے یہی بات اپنی زبان پہ لائی تو میں نے جو وہ پیج تھا اور 16 نومبر کے عرس کا، وہ اس سے میں نے ہٹا کر وہاں اپنے پیر مرشد صاحبزادہ مریم سلطان صاحب کی لگا دی۔ بہرحال اینڈ پہ بات یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے بعد دربار شریف کے جتنے معاملات ہوں گے، حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرس مبارک کے آپ کے جتنی سرگرمیاں، ویسے بھی ہم ان کی عرس کی جو سرگرمیاں تھیں 5-6 سال سے، ان میں ہمیں نکال دیا گیا تھا، میں، میری والدہ اور میری فیملی کو۔ یہ ذاتی طور مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، میرے نانا حضور رحمت اللہ تعالی مجذوب زماں کی محبت، عقیدت اور احترام میں صرف رہا نہیں جاتا تھا۔ میری تو ایک چادر تھی، میں تو سوچ رہا تھا کہ گزشتہ عرصے میں کئی چادریں انشاءاللہ نکلیں گی۔ کتنے دوست احباب کو کہیں گے، کتنے دوست احباب کو یہ بات کہیں گے کہ اور چادریں آئیں، اللہ کرے چڑھ جائیں، میں یہ نہیں کہتا اور چڑھ جائیں، لیکن بھائی مجھ سے جو ورک ہو سکا وہ بھی میں سمجھتا ہوں میری عاجزانہ سی خدمت تھی، شاید کمی بیشی ہو گئی ہوگی، صحیح ورک نہ ہو سکا ہو، صحیح خدمت نہ ہو سکی ہو، آپ کی خدمت اور نوکری کرنے میں آپ کا سگ بن کے، آپ کی نوکری کر کے آپ کی خدمت میں کوئی کمی بیشی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہوگی آپ کی محبت میں، لیکن جو ہوا سو ہوا، تھی وہ آپ کے ساتھ نسبت۔ لیکن بہرحال اب انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بالکل اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم اور دائم رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں سیدہ کائنات کا صدقہ وسیلہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وسیلہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ وسیلہ، اللہ رب العزت خصوصی کرم فرمائے اور خصوصی فضل فرمائے اپنے خاص فضل کے صدقے، کہ مجھے اس طرف سے بالکل ہی ان پروگرامز حضور خواجہ مزملی سرکار کے حوالے سے یا ان کے پوتے حضرت نانا جی فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ تعالی، ظاہراً جو پروگرام ہے، ظاہراً میں باطن کی بات نہیں کر رہا، وہ نسبت ہمیشہ زندہ رہے گی، ان کے فیض کا میں انشاءاللہ تعالی طالب بھی رہوں گا اور وہ عطا بھی کرتے رہیں گے، میرا یقین کامل ہے۔ اور جو جتنی باتیں کی ہیں آپ کے حوالے سے یا آپ اور میری اور ان کے حوالے سے، وہ حقیقتاً ہے، واللہ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک من و عن وہ حقیقت ہیں، اور ان کی شان مقام بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تینوں مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی کی بھی، آپ کے والد خواجہ مظفر الدین صاحب کی بھی، اور آپ کے دادا حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، لیکن ان کے علاوہ بھی ہمارے بزرگ ہیں جو موسیٰ قادری صاحب میں سے ہیں، وہ غلام حبیب مجذوب قادری صاحب، غلام مرتضیٰ قادری صاحب، اور غلام حبیب کے دونوں بھائی غلام محبوب اور غلام قادر بھی، اور اوپر غلام مرتضیٰ کے فقیر میاں اور جد اعلیٰ موسیٰ قادری صاحب، اور ان کی بہت ساری کثیر اولاد ہے۔ میں نے ایک دن ذکر کیا ہے ویڈیوز میں کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ان سے اوپر ان کے نام لیتا رہوں گا، کیونکہ نام لینے پہ بھی نام لوں گا، نام ضرور لوں گا جب کبھی نام آئے گا، مگر جتنا ورک کرنا تھا وہ کر دیا، جتنا کام کرنا تھا، جو بتانا تھا، جو الیکٹرانک میڈیا پہ یا فیس بک پیج تھے، جو شجرہ طریقت، شجرہ نسب، حالات و واقعات، اور کتابی شکل میں بھی بہت کچھ چھاپ رکھا ہے۔ ابھی صاحبزادہ فیض الحسن الحسنی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ فیض الحسنی صاحب شاہ والا شریف، صاحبزادہ علامہ فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب کے صاحبزادے، وہ مجھ سے شجرہ بھی لے گئے ہیں، موسیٰ قادری صاحب کے بھی پورا شجرہ اور حالات و واقعات بھی، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے حالات و واقعات اور شجرہ طریقت بھی لے گئے۔ تو فرما رہے تھے بہت اچھا کام ہے، ان کے والد گرامی مجھے تھاپڑا بھی لگاتے تھے اور فرماتے تھے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو، اور بزرگان دین کی انشاءاللہ اور نسبتیں اور بھی بڑی ہیں۔ صرف شیخ ایک ہی نہیں ہوتا، مرشد ایک ہوتا ہے بے شک، اور ایک سے دو بھی کئی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی ہے کہ احمد دین ثانی کی جہاں نسبتیں، مرشد اور شیخ جو ہے نا، شیخ وہ بہت سے ہیں، نسبتیں بہت سے ہیں، بہت جگہوں پہ، جیسے حضرت میاں محمد حیات صاحب شادی والے مدد اللہ العالی بڑی شفقت فرماتے ہیں، اور حضور سخی سلطان بہو صاحب کی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی علمی نسبت، روحانی نسبت، اور بہت سی درگاہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرے لیے دعائیں بغداد شریف ہوتی رہی ہیں۔ ابھی میرے استاذ محترم، استاذ وقار حضرت علامہ مولانا قاری غلام فرید الحسنی صاحب، جو کہ صدر مدرس جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور کے ہیں، اور حضور داتا صاحب کی صبح چوکھٹ کھولتے ہیں، وہاں پہ صبح تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں، پھر عشاء کے بعد چوکھٹ بند کر کے پھر دعا مانگتے ہیں۔ وہ ابھی گئے ہوئے تھے عراق،
تمام اماموں کے مزار پہ گئے ہیں، امام ابن سیرین، امام موسیٰ کاظم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر تمام زیارات کر کے واپس آئے ہیں، اور وہاں جا کے میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، خصوص بالخصوص وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر تمام مزارات پر میرے لیے خصوصی انہوں نے وہاں دعا فرمائی ہے، اور وہاں بھی دعائیں ہوتی رہی ہیں، مدینہ پاک بھی، اور بہت سے احباب اور حضرت میاں محمد حیات صاحب بھی میرے لیے دعا گو ہیں۔ بڑی نسبتیں ہیں انشاءاللہ، اور سب سے بڑی نسبت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اس سے بڑی نہیں ہے۔ ان کے پروگرامز بھی ہوں گے اور وہ نسبت بھی انشاءاللہ قائم دائم رہے گی، اور یہ نسبت نانا حضور پر نانا حضور کی دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میں آخر پہ میرے کسی ویڈیو بیان سے، کسی میسج سے، کسی کالز سے، کیونکہ میرے اوپر ان دنوں بہت زیادہ بوجھ اور سٹریس تھا، بہت زیادہ، اور ہے تو کافی عرصے سے، تو میں آج اس بوجھ سے تو انشاءاللہ آزاد ہو رہا ہوں، اپنی عام سادہ زندگی گزاروں گا، عام سادہ مسلمان کلمہ گو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ سٹریس کی وجہ سے اور بوجھ کی وجہ سے کوئی لفظوں میں کوتاہی بیان میں فیس بک کے افراد کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی بھی قسم کی کسی کا دل ہرٹ ہوا ہو، کوئی ڈس ہارڈ ہوا ہو، کسی کو میری طرف سے کوئی فیس بک پہ پریشانی ہوئی ہو، میں ان سب حضرات سے معذرت بھی چاہوں گا کہ جب میرے اوپر مسلسل ایک آگے سے بھی اور میری طرف سے بھی، تو پھر کچھ نہ کچھ ایسی کمی بیشی ہو جاتی ہے جو کسی نہ کسی کو ناگوار گزرتی ہے، شہر والوں کو بھی، علاقہ والوں کی، محلے والوں کو بھی، اور فیس بک کے جتنے فرینڈز افراد کو بھی، ان سب سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور واللہ باللہ میں کسی ڈر اور خوف سے رتی برابر بھی، واللہ باللہ اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ بیان نہیں دے رہا، صرف اور صرف دربار شریف حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار، آپ کے دربار اور آپ کے پوتے نانا جان میرے، ان کے دربار شریف اور مزارات کے جن سے مجھے اندھی محبت اور عشق ہے، اس عشق اور محبت اور احترام کی بنا پر، اس محبت کی بنا پر کہ شرارت کہا گیا ہے، میرے اس پروگرامز کو بھی، چادر پوشی کو بھی، اس محبت کو بھی، اس عقیدت کو بھی، اور اس احترام کو بھی، اور اس عشق کو بھی شرارت اور بغض اور عداوت اور حسد کہا گیا ہے، کہ اس بنا پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جتنا میرا کام پہلے 9 سے لے کر اب تک، نانا جی کی تو تصویریں بھی فلموں میں تھیں، وی سی آر کی فلموں میں، وہاں لگا کر وہ وی سی آر کی فلموں سے میں نے فوٹو ایک کہیں پوری گھنٹے کی فلم 3 گھنٹے کی چیک کر کے جہاں ان کا کلپ ہوتا تھا وہ نکال کے باہر لے آیا، تو وہ بھی کیا حسد اور بغض میں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ حسد اور بغض میں ہوگا، شرارت میں ہوگا، تو اس لیے میں اپنی شرارت واپس لیتا ہوں۔ حسد اور بغض ہے تو میں اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دربار شریف کے احترام کو، اہل محلہ اور شہر کے امن اور شانتی کے لیے، امن و سکون کے لیے، اور دربار شریف کے خصوصاً احترام کے لیے، اور اس میں میری والدہ صاحبہ، میری فیملی اور میرے بھائی ملک امیر حمزہ حبیب خیل اترا بھی، اس کی بھی بالکل مشاورت شامل ہے۔ ان سے میں نے مشاورت کر کے ان کو اپنا یہ بتایا، اور انہوں نے بھی بالکل اس میرے ساتھ مشاورت میں وہ شامل رہے، سارے فیصلے میں، پورے گھر والے والدہ سمیت، والدہ صاحبہ کے حکم پہ بھی اور اپنی ذاتی رائے کے بھی، اور اپنے بھائی امیر حمزہ کے مشورہ اور اس کے بھی رائے سے، اور جتنے اس دوران میرے دوست احباب جنہوں نے کوششیں کی، ملک صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب، ملک عامر سکندر حیات خیل اترا صاحب، ملک شیر محمد خان خیل اترا صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے، میں ان کا مشکور بھی ہوں، میں ان کا احسان مند بھی ہوں۔ انہوں نے ہمارے لیے خصوصی ٹائم نکالا، وقت نکالا، اسپیشل تشریف لائے، میرے گھر بیٹھے رہے تینوں، اور ادھر بھی بلوایا مجھے، اپنے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی آئے، مہمانی بھی کی، میزبانی کا بھی موقع دیا، اور ان دنوں میں آئے جب ہمارے پریشانی کے دن تھے، آپ پھر آئیے گا ملک ساکی صاحب، میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہوں گا۔ لیکن بہرحال آپ تینوں شخصیات، ملک شیر محمد خان خیل اترا اور ملک صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب، ملک سکندر حیات خیل اترا، آپ کی کوششوں کو بھی میں سلام کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، سلام، اور آپ کو ڈھیروں دعاؤں سے، اپنی والدہ، میری والدہ صاحبہ بھی آپ کو بہت زیادہ دعائیں دے رہی ہیں، وہ بھی آپ کی مشکور ہیں۔ اور ملک امیر حمزہ حبیب خیل ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑا، وہ کسی کے بغض اور عداوت کے لیے نہیں کھڑا رہا، وہ بائی بن کے میری ٹیک بنا رہا، اور جس نے کومنٹ کیا تھا کہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے دربار سے آپ کو جوتے لگے ہیں، اور اپنے والد کی طرف سے، الحمدللہ نہ کوئی والد کی طرف سے لگے ہیں، عقیدہ میرا ان کا نہیں ہے، میرے والد کے جتنے کارکنان ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام یحییٰ فخری صاحب اپنے آپ میں ایک مثال ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے،
چاہے میرے عقیدہ اور ان کا عقیدہ میں تھوڑا بہت فرق ہے، مگر وہ ایز اے مسلمان، ایز اے اسلام انہوں نے بڑا کام کیا، اور ان کی جتنے بھی کارکنان اور عہدیداران اور قائدین بڑی عزت کے ساتھ نوازتے ہیں، چاہے میں مولا علی کا نوکر ہوں، حسنین کریمین کا نوکر ہوں، سیدہ کائنات کا نوکر ہوں، وہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے، میرے سٹیٹس اپلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ نہیں چھوٹے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا میرا عقیدہ ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بانی ہیں، اس کے سردار ہیں، اس کے چیئرمین اور سارا کچھ وہی ہیں، تاجدار بھی وہی ہیں، اور باقی جو ہے وہ عزت کے ساتھ بالکل میں ان کی طرف سے مجھے جوتے نہیں لگے۔ میں اپنے والد صاحب اور اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں ہمیشہ ان سے ٹچ رہتا ہوں، آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، میرے عقیدے کے اہل سنت ہونے کے باوجود اور اس میں مولا علی کا نوکر ہونے کے باوجود اس میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رہ گئی حضور خواجہ معظم علی سرکار، تو ان کی طرف سے بھی کسی مریدین یا چند دو چار بیان تھے، مجھے ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں راول پنڈی والے، یہ جدھر سے بھی جس نے بھی کلپ اپلوڈ کیے، ہم کیوں ان سے زیادتی کریں گے، وہ ہم سے کیوں کریں گے؟ وہ مہمان ہیں، کروڑ بار آئیں، ہمارے شہر میں آئیں، لیکن اس بار ہم شہر میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ پوری امید ہے، ہم 4-5 دن پہلے مریدین کے آنے سے 16 نومبر ہے، آگے سے مطلب 16 سے 3-4 دن پہلے ہم یہاں سے ود فیملی، والدہ صاحبہ سمیت، پورے گھر والے سمیت، ہم تاکہ کوئی بعد میں پھر شرارت کہا گیا ہے، تاکہ شرارت ہو تو وہ ہمارے ذمہ نہ لگے، وہ ہمارے اوپر نہ آئے، کوئی کر دے، ایسے ہی کر دے تو کہیں جی یہ ادھر بیٹھے تھے اس گھر میں، ان کی طرف سے کوئی شرارت ہوئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، تاکہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہم نہ جو ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی اس کے بعد جو سسٹم ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، کوئی پتہ نہیں، ہمیں ویسے بھی برداشت حضرت امام حسن کی طرح پھر بھی برداشت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، سلامتی ہوگی، بار اس گدی سلامت رہے، آستانہ سلامت رہے، شہر سلامت رہے، یہ اور پھلے پھولے اور زیادہ حضور خواجہ معظم علی سرکار کی مزار اور گدی اور سسٹم اور زیادہ ترقی کرے، عروج پہ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر و برکتیں ہو۔ میں آخر میں پھر جتنے احباب تشریف لائے، پھر ابھی 2-4 دن پہلے 2-3 دن پہلے تشریف لائے حضرت علامہ صاحبزادہ فیض الحسن الحسنی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب کے صاحبزادے، اور ان کے بھائی حضرت علامہ صاحبزادہ انوار الحسن الحسنی صاحب میرے بہنوئی، اور ان کے بھائی صاحبزادہ افتخار الحسن الحسنی صاحب، یہ تینوں بھائی الحاج صاحبزادہ فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب حضرت خواجہ فقیر سلطان علی نور اللہ مرقدہ کے پوتے، یہ تشریف لائے۔ ان کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی مشورے اور ان کے جو حوصلہ افزائی تھی اس کا بھی مشکور ہوں۔ پھر بالخصوص خاص جو میں مشکور ہوں سادات اکرام کا، سید زادے حسنی حسینی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد، سیدہ کائنات کی اولاد، آل نبی اولاد علی، بالخصوص پیر سید عطا محمد شاہ صاحب گیلانی، حضرت قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب گیلانی کے صاحبزادے، وہ تشریف لائے حوصلہ افزائی کے لیے اور افسوس کے لیے اور اپنی خصوصی دعائیں دینے کے لیے۔ پھر بعد میں ان کے ساتھ پیر سید وقار احمد شاہ اترا والے وہ آئے، اور اس کے بعد پیر سید وقار الحسن روشن گیلانی صاحب، پیر سید مبارک علی شاہ صاحب کے صاحبزادے، اور پھر پیر طریقت رہبری شریعت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے پیر سید مختار الحسن شاہ صاحب، آپ تشریف لائے افسوس میں بھی اور مشاورت میں بھی، اور خصوصی دعائیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں اس معاملے میں، وہ بھی ان کا بھی ساتھ تھا اور وہ بھی آتے، لیکن جو ہے نا وہ ساروں سے میں معذرت بھی کرتا ہوں، ٹائٹل بھی دیا ہوا تھا، اور میں سب سے یہی بتاؤں گا کہ آپ بعد میں جو نہیں سن رہے وہ بعد میں سن لیجئے گا کہ میرا چادر پوشی کا پروگرام مکمل طور 16 نومبر کو کینسل ہے، اور میں کسی بھی قسم کا جس کا بھی دل ٹوٹا ہو میری طرف سے، میں اسے ہاتھ جوڑ کے معذرت بھی کرتا ہوں، اور ڈر خوف نہیں ہے مجھے ذرہ برابر بھی کسی کا، مجھے اللہ کی ذات کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ میں صرف بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دربار شریف کے احترام اور تقدس کی خاطر جن سے مجھے محبت اور عشق اور عقیدت ہے، قبلہ نانا حضور مجوب زمان حضرت شاہ فقیر احمد انسانی اور حضور خواجہ معظم علی سرکار ہوں، ان کے احترام اور تقدس اور محبت اور عشق اور غلامی کی وجہ سے، ان کی محبت میں احترام میں، تاکہ کوئی کسی قسم کی شرارت نہ ہو، میں تمام حضرات سے
تمام حضرات سے معذرت بھی کروں گا، اور میں مطلب کہ اس چادر پوشی کی کینسل کرتا ہوں اپنی طرف سے. جو پروگرام ہے جو ہوا سو ہوا، اور یہ نسبت ہمیشہ زندہ تابندہ قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ نسبت کوئی دل سے دماغ سے ظاہراً بے شک کوئی نکال لے، ظاہراً کوئی شرارت کہتا رہے، بغض عداوت کہتا رہے، اور میں تربیت یافتہ ہوں. حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی حضرت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا میں انشاءاللہ نہ شرارتی کارکن ہوں، منہاجی ہوں، منہاج القرآن سے میری نسبت ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنے قائد کی تربیت پہ بھی حرف نہیں آنے دوں گا. جو ہوا سو ہوا. اگر میری نسبت کو، میری عقیدت کو، میرے احترام اور عشق اور حضور خواجہ مزملی سرکار یا نانا جان کے ساتھ اس کو شرارت یا بغض یا حسد کہا جاتا ہے، تو میں اپنے آپ کو واپس لوں گا، میں اپنے آپ کو اور پیچھے کروں گا، تاکہ میں رہوں گا بھی ادھر نہیں عرس والے دنوں میں 4-5 دن، تاکہ کوئی شرارت نہ ہو، نہ سمجھی نہ میری طرف سے کوئی خطرہ، اور نہ میری پچھلی بار بھی پرامن ہوا تھا، کسی قسم کا میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. میرے دوست نے اس شخص کو بتایا ویڈیو میں، اور جس نے اب بے شک وہ خوش ہوتا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا بھائی، تم خوش رہو نا، این ہو یا نون ہو، کوئی ہو جو بھی ہو بھائی، خوش رہنا. بے شک میں چادر پوشی نہیں کر رہا، اور بھی کوئی جو دشمن ہوں، جو مخالف ہوں، وہ بھی خوش ہوں بے شک، لیکن میں ان کو خوش کرنے کے لیے چادر پوشیاں نہیں کرتا. میں خوش کرتا ہوں اپنے پڑنانا حضور اور ان کی فیض سے، اور ان کی توجہ حاصل کرتا ہوں. اور اب وہ چادر پوشی چڑھے یا نہ چڑھے، ان کی توجہ کا میں محتاج نہیں ہوں. مجھے والدہ کی دعائیں بھی ساتھ ہیں، شیخ اور کاملین کی نگاہیں بھی ہیں، اور ان کی اپنی توجہ بھی ہے. وہ نیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اسی اسنا میں اجازت چاہوں گا. تمام احباب کو آخر پہ پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارا 16 نومبر کو کسی بھی قسم کا چادر پوشی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کینسل ہے. اور صرف چادر پوشی نہیں، وہ بھی اپنے گھر سے ہونی تھی 10 منٹ کی. اور بھی اس حوالے سے حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پلیٹ فارم کے حوالے سے، جو کہ نانا جی مجذوب زمان شاہ فقیر احمدین ثانی کا عرس ہوتا تھا 12 جمادی ثانی کو، وہ بھی اس حوالے سے بھی ہماری کوئی سرگرمی نہیں ہوگی. ہماری طرف سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری والدہ صاحبہ یا میں یا میری بہنوں یا میری فیملی کی طرف سے، اور میری اپنی طرف سے یا میرے دوست احباب کی میری طرف سے کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی. بھائی امیر حمزہ یا میں یا کسی بھی، اور یہ ہماری اور نہ تھی کوئی بغض عداوت میں، لیکن پھر بھی بغض عداوت یا شرارت سمجھ جاتی ہے تو کوئی سرگرمی نہیں. ہاں مولا علی شیر خدا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یا سیدہ کائنات ہوں، یا حضور علیہ السلام کے ربیع الاول شریف کے حوالے سے 1 ربیع الاول جو 12 ربیع الاول ہو، یا 13 رجب کو مولا کائنات کی پیدائش کا دن ہو، یا 21 رمضان ہو، یا باقی اصحاب سیدنا ابوبکر صدیق، یا کوئی بھی ایونٹ ہو، یا مذہبی پروگرام ہو، یا ان کے عرس ہوں، یا ان کے پروگرام کوئی بھی ہو، یا 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کے حوالے سے ہو، اس حوالے سے نہ کوئی ہمیں روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے. وہ ہماری نسبتیں ان سے ہٹ کے ہیں، وہ عقیدتیں، ان چیزوں کے کوئی نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ کوئی مالک ہے. وہ ہر کوئی کلمہ گو مسلمان کرا سکتا ہے، اور میں کرواتا ہوں. پہلے بھی اپنے گھر میں ہوتی ہیں، جب پہلے بھی تو اب بھی ہوں گی، جو پہلے ہوئی مسجد میں بھی کرواتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اپنے گھر میں، تو وہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. باقی دربار شریف حضور خواجہ مزملی سرکار کے حوالے سے میں کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ یا اپنی طرف سے جو شرارت سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. میری طرف سے کوئی جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ عاجزانہ سی خدمت ان کے قدموں میں پہنچا دی ہے، اور اب وہ قبول کر لیں، کریں نہ کریں، باقی ظاہراً جو کہتے ہیں، جو سمجھتے رہیں، وہ باقی سب کی مرضی. باقی رہا مریدین کے حوالے سے حضور خواجہ مزملی سرکار کے، تو وہ ان کے ساتھ بھی محبت میں انہی کی وجہ سے کرتا تھا، خواجہ مزملی سرکار اور نانا حضور کی وجہ سے. تو پھر بھی اگر کوئی زندگی میں کوئی مریدین کا کسی کا دل ٹوٹا تو ان سے بھی میری معذرت ہے. اہل علاقہ، اہل شہر، سب کا امن سلامت رہے، سب خیر و سلامتیاں ہوں. ہم بھی اس شہر کے شہری ہیں، تو ناچیز کی طرف سے اور میرے دوست امیر حمزہ بھائی اور میری والدہ کی طرف سے یہ آپ کو، اور میری اپنی طرف سے اور فیملی سمیت طرف سے، چادر پوشی کا پروگرام کینسل، اور ہمیشہ ہی کینسل رہے گا. ہمیشہ ہی اس دربار شریف کے حوالے سے جو ظاہری سرگرمی ہوتی ہیں، ظاہراً میں باطنی روحانی بات نہیں کر رہا، وہ زندہ رہے گی انشاءاللہ. ظاہراً جتنی سرگرمی ہوں گی جو ظاہراً دنیاوی سامنے ہوتی ہیں، جو رسمیں ہیں، یہ ایک رسمیں ہیں، یہ ہوتی ہیں روحانیت رسمیں نہیں ہوتی، یہ ایک ظاہری رسمیں ہوتی ہیں، اور اچھی جائز رسمیں ہیں. اس حوالے سے حضور خواجہ مزملی سرکار کی کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی ظاہراً نہ دوں گا، نہ انشاءاللہ کوئی
کوئی آگے ارادہ ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے قائم دائم رکھے. اور بس یہی باتیں تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو بہرحال کوئی شعر کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، وہ حاصل ہو اور وہی انہی کی رضا مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.